بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ پاکستان کے اندر حالات کشیدہ ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، اس لحاظ نہیں بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک امید کے ساتھ کہ جس طرح چل رہا ہے معاملات تو حکومت سازی جوڑ توڑ رو دھو کے ہو ہی جائے گا اور ایک حکومت تو بن ہی جائے گی، لیکن کشیدہ اس لیے ہیں کہ جو میسج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے وہ کوئی ریکنسیلیٹری نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم جو چیزیں ماضی میں ہو چکی، جیسے آج جناب عمر ایوب صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آ کر جو گفتگو کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر، وہ بڑی انسٹرکٹیو ہے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی اور جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو بازیاب کروائیں گے، بشریٰ بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہم بازیاب کروائیں گے اور سب کچھ ہوگا۔ اسی طرح جو انہوں نے کہا وہ آپ سن لیجیے۔ ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشریٰ بی بی کو، ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو، ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، ہمارے ورکرز جو اس وقت، ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں، ان کی بازیابی کے لیے فی الفور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں۔ یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا۔ اچھا، اب یہ انہوں نے کہا جی ہم سب کو کرائیں گے، اور جو کمشنر راولپنڈی نے سابقہ کمشنر نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگ انکوائری میں جن لوگوں کا نام انہوں نے لیا ہے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے اس انکوائری میں، اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اس کیس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس رنگ اور ڈھنگ کی طرف جا رہی ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مضبوط جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں انہوں نے سویپ کیا ہے، بلکہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہماری 180 نشستیں ہیں۔ اب جب وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت بنا رہے ہیں وفاق کے اندر بھی، اور ہم پنجاب میں بھی بنائیں گے، اور ہم کیسے بنائیں گے وہ کہتے ہیں ذرا آپ ذہنوں پر زور نہ ڈالیے، یہ عمر ایوب صاحب نے فرمایا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تنازع سیٹوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ اپنا کلیم 180 سیٹوں کا رکھے، لیکن انہیں 180 نشستیں کون دلوائے گا؟ الیکشن کمیشن کے اندر اگر وہ انتخابی عزاداری دائر کریں گے الیکشن ٹریبیونل میں، اس میں تو بڑا وقت لگتا ہے، پر ان کی اپیل سٹیج پہ ہے، تو 180 نشستیں تو اس طرح سامنے نہیں آ رہی، اور لگ بھی نہیں رہا کہ تحریک انصاف کو مل جائیں گی۔ لیکن کیا تحریک انصاف کے لیے اس وقت یہ بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، علی مین گنڈا پور کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، وہ وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر منتخب ہو جائیں گے جو حالات لگ رہے ہیں اگر معاملات ہوئے۔ لیکن جو تاثر پاکستان تحریک انصاف کے دوست دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی انتقام فلان یہ سب کچھ۔ اب دیکھیں، معافی عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے نہیں ملی، ہم الیکشن سے پہلے ایویلیویٹ کرتے رہے، متنازع انتخابات ہوئے، تحریک انصاف کا نشان چھن گیا، لیکن اس کے باوجود بھی تحریک انصاف کو مینڈیٹ انہوں نے حاصل کیا ووٹر کی مدد سے۔ لیکن جو احتجاج ریسنٹلی انہوں نے کیا اس میں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں باہر نکلی، جو مختلف جو جگہوں کے اوپر کیا گیا۔ ہاں، مولانا صاحب نے، جی ڈی اے نے بڑے بڑے احتجاج کیے، لیکن تحریک انصاف کے احتجاج میں اس طرح لوگ باہر نہیں نکلے، یا بہت بڑی تعداد باہر نہیں نکلی۔ دیکھیے لوگوں نے ووٹ ڈال دیا، وہ ایک انتخابی عمل تھا۔ لڑنے کے لیے ریاست سے لوگ باہر نہیں آئیں گے، اور نہ آنے چاہیے، ریاست سے لڑنا بھی نہیں کسی کو چاہیے۔ تحریک انصاف جو کلچر انہوں نے، ایک طرف عمران خان صاحب کا جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ کہتے ہیں فتح مکہ کا ماڈل اپنائیں گے اور درگزر سے کام لیں گے اور آگے چلیں گے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کے کچھ لوگ جو کہ ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کی تصویریں لگا کے افسران کی، اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، کچھ نہایت ہی ایسے لوگ جن کی زبان بھی بڑی گندی ہے، وہ پھر اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر، جس سے باقاعدہ طور پر پتہ لگتا ہے کہ یار انہوں نے تو لگتا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اسی طرح جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہم بالکل کریں گے، لیکن جو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے اس کا بھی محاسبہ کریں گے اور اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ دیکھیے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی بیوروکریٹس کو کہہ رہے ہیں، اور بیوروکریٹس کن کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس موڈ میں آ رہی ہے، کیا وہ کوئی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پاکستان تحریک انصاف اگر یہ سوچے بحیثیت جماعت، انہوں نے اگر
सियासत में वापस आना है, अमली सियासत यानी कि पावर पॉलिटिक्स में, तो वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़के तो वापसी मुमकिन नहीं है। वो इसलिए कि इस वक्त, मैं तो खुली डुली बात करता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, क्या वो किसी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है? द आंसर इज़ नो। फौज कमज़ोर है? द आंसर इज़ नो। जब मैं ये बातें कहता हूँ तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो भाई ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, क्या आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं? द आंसर इज़ नो। आप नहीं बिगाड़ सकते। आप सियासी जमातों को लान तान भेज सकते हैं, वो भेजते रहें, लेकिन रियासती इदारों का कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपने सियासत में वापसी करनी है तो फिर आपको कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना होगा। लेकिन अगर आपके लोग जैसे शेर अफजल मरवत साहब हैं और बहुत से लोग, वो 9 मई को कहते रहेंगे जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फलान था, ये था, ये तो इसको फ़ौज के अंदर एक गाली समझा जाता है। तो फिर मामलात तहरीक इंसाफ के दोस्तों के आगे नहीं चल सकेंगे। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फ़ैसला किया। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए, जनाब फजल करीम साहब जो थे, वो साहबज़ादा फजल करीम साहब, उनके साथ एक वो नशिस्त भी एक मेरी हुई, बड़े वज़ादार शख्सियत थे, अच्छी शख्सियत थे। उनके साहबज़ादे के पास है, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के पास। अब वो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब के साथ उनका अरेंजमेंट हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए। सियासी तौर पर तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ को पूरा हक होना चाहिए और हक हासिल होना चाहिए कि वो इस मुल्क की सियासत के अंदर रहे, क्योंकि उन्हें मैंडेट मिला है। लेकिन मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि भाई, आपने देख लिया बाकी सियासी जमातों का लड़ाई, जिसने लड़ी, इस तरह की लड़ाई और इस तरह का काम तो किसी सियासी जमात ने किया ही नहीं। लेकिन अगर इस तरह की लड़ाई आप लड़ेंगे तो फिर अगर आप ये समझेंगे कि आपके आगे आपको अगर ये लग रहा है कि जी ये अब वो है ना, बहसीत एक सहाफ़ी आपको पता भी लगता है, आपको सेंस का भी पता लगता है कि जी क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये कहेगी, ओहो ये तो मैंडेट इन्हें मिल गया, तो अब हम पीछे हट जाएं, अब 9 मई को भूल जाएं, अब सारा कुछ कर लें, ये कर लें। तो ये नहीं होगा। ये मुझे तो कम से कम अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, इमरान खान साहब ने अपने लिए अगर कंसेशन देना है, बिल्कुल सियासी जमातों को रगड़ा दें, सब कुछ करें, लेकिन अगर आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है इस मुल्क के अंदर तो वो लड़के नहीं हो सकती। देखें कितने लोगों ने लड़ाई करने की कोशिश की, मतलब लड़ाई मतलब एक, मरीम नवाज शरीफ साहब ने एक ज़माने में कहा पावर टॉक्स टू पावर, लेकिन एवेंचुअली उन्होंने वो क्या वोट का इज्जत दो और क्या वो सारा कुछ उन चीज़ों को पसे पुश्त डाला तो इक़्तिदार के करीब आए या मुक़्तदरा की करीब आ सके। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हुई, मुस्लिम लीग नून सियासत में करीब भी। अगर लड़ते झगड़ते आज भी रहते तो वो इसका बेनिफिशरी कोई और होना था। मुस्लिम लीग नून तो चलो जिस हालत में अब है या जो भी है वो नहीं हो सकते थे। आप देखिए पीपल्स पार्टी ने करने की कोशिश की, जरदारी साहब ने एक ज़माने में फरमाया ईंट से ईंट बजा देंगे, साल डेढ़ साल जरदारी साहब को भी मुल्क से बाहर रहना पड़ा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये रियलाइज़ किया और वो निज़ाम के अंदर वापस आए। अब उन्होंने 54 सीटें नेशनल असम्बली की हासिल की हैं, सिंध में चौथी दफ़ा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। रियासती इदारों के साथ लड़के आप हुकूमतें नहीं कर सकते। हाँ, ये उस जगह हो सकता है जहाँ, वैसे तो फिर रियासती इदारों से लड़ने का जवाब ही ख़त्म हो जाता है ना, कि जब वो सियासत के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। हमारे मुल्क में मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सियासत के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, मेरे कहने से जाएगी नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा अगर आज भी तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कह रहे हैं, ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और वो लगता है कि हम बाज़ेआब करवाएंगे और उनको 9 मई के जो केसेस के अंदर लोग हैं और ये है वो है, तो फिर माज़रत के साथ शायद किसी सिरे पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वही लड़ाई चलती रहेगी और कोई फ़ायदा भी हासिल नहीं होगा। लिहाजा ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नज़र आ रहा है कि इससे शायद टकराव मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसी हुकूमत आएगी PDM-2 बनने जा रही है, उसमें PDM-2 के अपने पास तो कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हुकूमत होगी। वो सिर्फ गालियाँ खाएगी। गालियाँ किस तरह खाएगी? जब बिजली का बिल बढ़ेगा, गैस के टैरिफ बढ़ेंगे और माशी तंगी अगर आएगी और उसको ठीक करने के लिए रियासत आगे कोई हुकूमतें फ़ैसले कर रही होंगी, तो ज़ाहिर बात है हुकूमतें ही ब्रांड फेस कर रही होती हैं, लेकिन जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का होगा और वो बहुत सख्त कंट्रोल होगा, कुछ कहीं तब्दील होने नहीं जा रहा। अब ऐसी सूरत हाल में जो बिलावल साहब को उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने तो आज भी उसमें कह दिया जलसे में कि मुझे कहा गया 3 साल की हुकूमत हम करते हैं, 2 साल की आप कर लें और वजारतें ले लें। उन्होंने कहा हम कोई वजारत शर्तें नहीं लेंगे। सो पीपल्स पार्टी दरवाजे पर खड़ा हुआ इत्तेहादी है, जब दिल करेगा वो दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, जब दिल करेगा वो दरवाजे के अंदर आ जाएंगे, लताड़ते रहेंगे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक सबसे बड़ा मसला ये है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहें चलिए हमने नहीं बनानी वफाक में हुकूमत।
آپشن ہی نہیں ہے ان کے اوپر، یہ وہ مجبور ہیں کہ وہ حکومت بنائیں. تو ایسی صورتحال میں جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو پھر آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ بڑی عجیب ہی طرح کا پاکستان ایک ایکسپیرینس کرنے جا رہا ہے حالات اور واقعات. جو چیز لوگوں نے ریسنٹلی بات کی ہے جس کے اوپر، وہ یہ کہ جی پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس میں عمران خان صاحب کی واپسی. عمران خان کی واپسی میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں سیاست ختم نہیں ہوتی کسی کی بھی، اور ماضی اس بات کا گواہ ہے. ہاں ان کی جو ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہے یا ان کو جو نرمی ہے، وہ میں نے پہلے بھی کہا، آپ میرے ولاگز دیکھیں، میں کہتا رہا کہ 2024 میں انہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ان کا ہو سکتا ہے، اگر عمران خان صاحب اپنے سیاسی پتے ٹھیک کھیلیں گے تو، کیونکہ وہ سیاستدان ہیں. اگر وہ سیاسی پتے ٹھیک کھیلیں گے تو پھر شاید ان کے لیے ممکن ہو، لیکن اگر لڑائی لڑتے رہیں گے تو پھر شاید سال ڈیڑھ سال پھر ایسے ہی گزر جائے. لیکن اگر کوئی معاملات ٹھیک ان کے ہو گئے تو پھر ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا، کیونکہ جو قانونی بیسس ہے ان کے خلاف سزاؤں کا وہ بڑا کمزور ہے. جس طرح سے ٹرائل کیے گئے وہ بڑا کمزور ہے. اور ایک تو مطلب جس طرح وہ عدت میں نکاح والا، وہ ایسے بھونڈے فیصلے ہیں جن کو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یار یہ کیا فیصلے ہیں، پڑھ کے بھی بندے کو شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا فیصلے ہیں. اب جس طرح پیناما کا فیصلہ تھا نا، بے تکا فیصلہ تھا، اسی طرح یہ فیصلے بھی ان کے اندر بھی کوئی قانونی ان کی حیثیت نہیں ہے. 190 وہ جو القادر ٹرسٹ کا والا معاملہ ہے وہ جو کا تو پڑا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو نہیں سکی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پاکستان پیپلز پارٹی اگر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کراتی ہے تو پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ مجھے کلیئر کٹ پتہ ہے کہ یہ کیس ایسے پھر آگے نہیں بڑھ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر بہت سی سینسٹیوٹیز پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. ہاں سانحہ 9 مئی اگر عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی پتے ٹھیک کھیلے تو سانحہ 9 مئی کے کیسز کے اندر ان کے خلاف نرمی ہو سکتی ہے. کچھ خواتین کو نرمی مل بھی رہی ہے، طیبہ راجہ صاحبہ ان کو بھیج دیا گیا، ان کو بیل ہو گئی، ان کی سب کچھ ہو گیا. لیکن اگر لڑائی لڑی گئی تو پھر وہی ہوگا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی مسائل کا سامنا ہوگا، ریاست پاکستان کو بھی مسائل کا سامنا ہوگا، اور تحریک انصاف بحیثیت جماعت کو بھی جو ریلیف یا ڈیو شیئر ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا. اس لیے آنے والے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آنے والے کچھ دن بھی ابھی بڑے اہم ہیں. جس طرح یہ کمشنر راول پنڈی والا سارا ایپیسوڈ ہوا، اس میں مسلم لیگ نون کے اندر تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کلیئر کٹ انہوں نے سمجھا ہوا ہے، او جی یہ تو پیسوں کی گیم ہے، ان کو تو جی پیسے دیے گئے ہیں، ان کو تو جی فلانے نے پیسے دے دیے اور یہ پیسوں کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا. الزامات سخت ہیں دونوں طرف سے. جو کمشنر صاحب نے لگائے اس کو تو خیر آروز نے رد کر دیا، لیکن جو صورتحال بنائی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے وہ یہ کہ جن کی انکوائری کریں. مسلم لیگ نون کہتی ہے، تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان الزامات کی انکوائری کریں، مسلم لیگ نون کہتی ہے نہیں اس کمشنر کی انکوائری کریں. اور جو پھر الزامات کا بازار گرم ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. کوئی کہہ رہا ہے جی ان کو اتنے کروڑ مل گئے، کوئی کہتا ہے جی اتنے ارب مل گئے، سب کچھ مل گیا، امریکہ کے ویزے تک ان کے دکھا دیے گئے جی کہ دیکھیں نہیں ویزا ان کو لگا ہوا ہے. بھائی ویزا لگانا کون سی ڈسکوالیفیکیشن ہے یار؟ اگر کسی کا ویزا لگا ہے امریکہ کا تو اس میں کون سی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ ہاں یہ لوگ بات ضرور کر رہے ہیں کہ جی ان کا ضمیر کیوں اتنا لیٹ جاگا ہے. دیکھیے یہ بھی کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں، ضمیر کی آواز آ جاتی ہے اگر انہوں نے کچھ غلط کیا. لیکن میں آپ کو ایک وجہ ضرور بتا دوں، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اس لیول کے نا، اس گریڈ کے، 20-21 گریڈ کے، انہوں نے اگر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو میں ایسے بہت سے افسران کو جانتا ہوں وہ سمپلی کیا کرتے ہیں. اگر آپ 20 گریڈ 21 گریڈ میں آپ چیف سیکرٹری، اگر آپ پی ایس کے آفیسر ہیں، آپ سمپلی پاکستان میں آپ اپنے چیف سیکرٹری کو ایک اپلیکیشن بھیج دیتے ہیں کہ جی مجھے میری عہدے سے ریلیو کر دیا جائے، میرے ذاتی معاملات ہیں، میرے مسائل ہیں، میں نہیں یہاں سرو کرنا چاہتا. بس افسروں کی کمی تھوڑی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے یار الیکشن ہے نہیں ابھی نہ کریں. انہوں نے کہا جی مجھے چھٹی بھیج دیں. میں نے ٹھیک ہے جی، مجھے اگر ریلیو نہیں کریں گے، ٹرانسفر نہیں کریں گے تو میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، کر لیں آپ انکوائری میری، میں چھٹی پہ جا رہا ہوں. بے شک جو بھی ہے، جس نے غلط کام، اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں غلط کام، اگر جس نے نہیں ڈلنا ہو تو وہ نہیں ڈلتا. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ جی میرا ضمیر جاگا، اور وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کل تک تو ہمیں مبارکیں دے رہے تھے، پرسوں تک، آج ان کا ضمیر جاگ گیا. اب اس کے بارے میں واللہ عالم بالصواب کیا ہے کیا نہیں، یہ تو جب انکوائری کبھی کسی سٹیج پر ہوگی تو پتہ چلے گا. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے، پاکستان کے اندر اگر معاشی سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت کو چلے گی، نہیں تو ہم ایسے ہی لڑتے رہیں گے. یہ ولاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.